امریکہ میں مقیم پاکستانی برادری کے سرکردہ ارکان کے نام لکھے گئے خط میں علی جہانگیر صدیقی نے تارکین وطن کے تعاون سے بڑے اور دو رس مقاصد کے اصول کے عزم کا اظہار کیا۔ علی جہانگیر صدیقی کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات میں بڑی بہتری کی گنجائش ہے۔ اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے پاکستانی سفیر نے کہا کہ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ ذمہ داریوں کا چیلنج قبول کیا ہے اور ہم مل کر ہی مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ذمہ داریوں کی ادائیگی میں وہ پاکستانی برادری پر بھروسہ کریں گے جس نے امریکی قومی دھارے میں نمایاں اور اہم جگہ حاصل کر لی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے نوجوان بڑے متحرک ہیں، تعلیم یافتہ اور مستقبل کی امید ہیں۔ واضح رہے کہ اعزاز احمد چودھری کی سبکدوشی کے بعد گزشتہ ماہ 8 مئی کو علی جہانگیر صدیقی کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر تعینات کیا گیا تھا، جس کے بعد 29 مئی کو وہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن پہنچے اور اگلے روز یعنی 30 مئی کو انہوں نے پاکستانی سفیر کی حیثیت سے عہدے کا چارج سنبھالا۔ علی جہانگیر صدیقی جلد امریکی صدر کو اپنی سفارتی اسناد پیش کریں گے، جس کے بعد وہ پاکستانی سفیر کے طور پر کام کر سکیں گے۔ سیاسی تجزیہ کار اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی خاتون گل بخاری گزشتہ روز ٹاک شو سے واپسی پر اپنے ڈرائیور کے ہمراہ گھر جا رہی تھی کہ سرور روڈ پر شیرپاؤ برج کے نزدیک چند گاڑیوں میں سوار افراد نے انہیں گاڑی سے نیچے اتار لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ 52 سالہ گل بخاری کے اغوا کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری جانب مغویہ کے ورثاء اور معروف وکیل اور سماجی کارکن حنا جیلانی مقدمہ درج کروانے تھانہ سرور روڈ پہنچے۔ سماجی کارکن گل بخاری کا اغوا بہت پریشان کن خبر ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے بھی گزشتہ روز سماجی کارکن گل بخاری کے لاپتہ ہونے کی خبر کو پریشان کن قرار دیتے ہوئے کہا تھا، امید ہے کہ گل بخاری صحیح سلامت واپس آ جائیں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ گل بخاری کے ساتھ ہونے والا معاملہ ناقابل قبول ہے۔ دوسری جانب صحافیوں کے حقوق کے لیے سرگرم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ ایشیا نے بھی گل بخاری کے اغوا پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ پولیس کو ان کی باحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے چاہیے۔ تاہم تمام ٹی وی چینلز پر گل بخاری کے اغوا کی خبریں نشر ہونے کے چند گھنٹے بعد ہی وہ اپنے گھر واپس پہنچ گئی، لیکن انہوں نے کسی بھی میڈیا نمائندے سے بات کرنے سے گریز کیا۔ گل بخاری کی واپسی کے بارے میں پولیس کے اعلیٰ حکام نے بھی تصدیق کی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریفرنس کی سماعت کی۔ اس موقع پر ریفرنس میں نامزد ملزم نواز شریف کمرہ عدالت میں کچھ دیر رہنے کے بعد روانہ ہو گئے۔ ریفرنس میں نامزد دیگر ملزمان مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی جانب سے آج کے لیے حاضری سے استثناء کی درخواست کی گئی تھی۔ وکیل ظافر خان نے عدالت کو بتایا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی فارم حاصل کرنے کے سلسلے میں مانسہرہ میں موجود ہیں، اس لیے حاضری سے استثناء دیا جائے، جسے عدالت نے منظور کر لیا۔ سماعت کے دوران ڈپٹی پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے مسلسل دوسرے روز ایون فیلڈ ریفرنس میں حتمی دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف، مریم، حسن اور حسین نواز ذرائع آمدن ثابت نہیں کر سکے، جبکہ مریم نواز نے اصل حقائق کو چھپایا۔ سردار مظفر عباسی نے کہا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے بطور گواہ ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط کیے، جبکہ ملزمان نے تفتیشی ایجنسی کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ نائب پروسیکیوٹر نے عدالت میں حسین نواز کا بیان پڑھ کر سنایا اور کہا کہ حسین نواز سن 1992 میں لندن پڑھائی کے لیے گئے تھے اور انہوں نے خود کہا کہ وہ 1 سال تک ہاسٹل میں رہے۔ نائب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ 1993 میں لندن فلیٹس میں منتقل ہوئے اور پھر یہیں مقیم رہے، جبکہ مریم نواز اس پراپرٹی کی بینیفیشل آنر ہیں۔ سردار مظفر عباسی نے کہا کہ حسین نواز لندن فلیٹس کے گراؤنڈ رینٹس اور یوٹیلیٹی بلز بھی ادا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے کہا کہ وہ 1994 سے لندن فلیٹ میں رہنا شروع ہوئے۔ نائب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ نواز شریف جانتے ہیں کہ حسین نواز 90 کی دہائی کے آغاز سے لندن فلیٹس میں رہ رہے ہیں۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کا مزید کہنا تھا کہ گلف اسٹیل ملز کے اصل مالک میاں محمد نواز شریف تھے، جبکہ قطری شہزادے کا خط بھی غلط ثابت ہو گیا۔ 5 جون کو ہونے والی گزشتہ سماعت پر ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے 28 جولائی کے فیصلے میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا، جبکہ ریفرنسز دائر کرنے کے لیے بھی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ سردار مظفر عباسی کا کہنا تھا کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں 18 گواہوں کے بیانات قلم بند کرائے گئے اور کسی گواہ کا نام استغاثہ نے واپس نہیں لیا، جبکہ ملزمان دفاع پیش کرنے میں ناکام رہے اور وہ خود بھی اپنے گواہ کے طور پر پیش نہیں ہوئے۔ نیب پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ ملزمان اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ احتساب عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کے دوران نواز شریف کا کہنا تھا کہ قبل از وقت انتخابات میں دھاندلی کا آغاز اس وقت سے ہوا جب مجھے مسلم لیگ نون کی صدارت سے ہٹایا گیا اور مجھے زندگی بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہر بات پر از خود نوٹس لیا جاتا ہے، جب مسلم لیگ نون کے لوگوں کو دوسری جماعتوں میں شامل کیا جاتا ہے تو کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا۔ نواز شریف نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں ہمارے امیدواروں کو پارٹی ٹکٹ سے محروم کر دیا گیا، کیا کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ پارٹی ٹکٹ سے ہی محروم کر دیا گیا ہو؟ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ تبدیلی کو کوئی روک نہیں سکتا، تبدیلی آ کر رہے گی جو ملک کے لیے ناگزیر ہے۔ ریحام خان کی کتاب سے متعلق سوال پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ ریحام خان کی کتاب سے متعلق عمران خان یا ان کے لوگوں کو ہی معلوم ہوگا، مجھے نہیں، اس سے متعلق صرف اخبارات میں پڑھ رہا ہوں۔ ریحام خان نے کہا کہ کوشش ہے کہ کتاب انتخابات سے پہلے شائع ہو، کتاب پر رائیونڈ کنیکشن کا الزام لگایا تو ثبوت بھی لائیں۔
ریحام خان کا کہنا تھا کہ پارٹی ترجمان فواد چودھری کی پریس کانفرنس پر توجہ نہیں دینی چاہیے. کسی کو حق نہیں کہ مجھے وارننگ دے. میں کسی کی عزت نہیں اچھال رہی, یہ خود باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں کسی کے کندھے پر بندوق رکھ کر کتاب نہیں لکھ رہی. میرے پاس ای میلز بھی ہیں اور شواہد بھی ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کی سابق اہلیہ کا کہنا تھا کہ تردید میں تب کروں جب میں نے کوئی بیان دیا ہو. تردید تو پی ٹی آئی کو کرنی چاہیے. یہ کتاب حمزہ عباسی کی سوشل میڈیا پر ہے, وہ تردید کریں. ریحام خان نے واضح کیا کہ میرے پیچھے کوئی مغربی قوت اور سیاسی جماعت نہیں. میں کسی کی عزت نہیں اچھال رہی, یہ خود باتیں کر رہے ہیں. میں جوابدہ نہیں ہوں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ بڑی جماعت ہے, لیکن میں نہیں سمجھتی. عمران خان کی سابق اہلیہ نے کہا کہ میری کتاب جب شائع ہو جائے پھر جس کو جو کہنا ہے وہ کہے. انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی کافی لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. بہت لڑکیاں جو پارٹی میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتی رابطہ کرتی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے آج اصغر خان عمل درآمد کیس کی سماعت کی. سماعت کے دوران متعدد سیاسی رہنماؤں کے وکلاء اور سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی عدالت میں پیش ہوئے. سماعت کے آغاز پر جسٹس ثاقب نثار نے استفسار کیا کہ میاں نواز شریف کہاں ہیں, انہیں نوٹس دیا تھا, وہ کیوں نہیں آئے. ٹی وی چینلز پر ٹکرز بھی چلے, جبکہ آج اخبارات کی لیڈ سٹوری بھی یہی ہے. ساتھ ہی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر نواز شریف اسلام آباد میں ہیں تو 1 گھنٹے میں عدالت میں پیش ہوں. یہ عدالت کا حکم ہے, ہر کسی کو آنا پڑے گا. اٹارنی جنرل نے عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا کہ نواز شریف اس وقت احتساب عدالت میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نواز شریف کے وکیل ہیں تو ان کو بھجوا دیں. وقفے کے بعد سماعت کا دوبارہ آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل نے عدالت عظمیٰ کو آگاہ کیا کہ میاں نواز شریف احتساب عدالت میں پیشی کے باعث سپریم کورٹ نہیں آ سکے, تاہم وہ اپنے وکیل کا بندوبست کر رہے ہیں. جس پر عدالت عظمیٰ نے کہا کہ نواز شریف آئندہ سماعت پر اپنے وکیل کے ذریعے پیش ہوں. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی صاحب یہاں موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے تھے. جس پر جاوید ہاشمی نے جواب دیا کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے. جاوید ہاشمی کا کہنا تھا کہ میں نے 5 سال نیب کی عدالت میں کیس بھگت کر اس الزام کو کلیئر کیا. جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بہت اچھی بات ہے, کرپشن کے خلاف کیسز میں آپ جیسے سیاستدانوں کو لیڈ کرنا چاہیے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ حکومت نے آرمی افسران کا معاملہ آرمی کو ہی سونپ دیا ہے, وہ بھی اس معاملے کو اپنے قانون کے مطابق دیکھیں, جبکہ اس کیس میں سویلینز کا معاملہ FIA دیکھ رہی ہے. 13 مارچ 2007 کو اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے گھر سے عدالت آتے وقت روکا گیا اور ان سے بدسلوکی کی گئی تھی. اسی دوران انہیں بالوں سے کھینچا گیا اور دھکے بھی دیے گئے. عدالت عظمیٰ نے گزشتہ ماہ 16 مئی کو ملزمان کی انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا. جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے آج افتخار چودھری بدسلوکی کیس کا محفوظ فیصلہ سنایا. اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے سابق IG اسلام آباد افتخار احمد اور دیگر 7 پولیس افسران کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے ان کی سزائیں برقرار رکھیں. عدالت عظمیٰ کے حکم کے بعد پولیس نے ملزمان کو کمرہ عدالت سے حراست میں لے لیا. افتخار چودھری بدسلوکی کیس میں اسلام آباد کے سابق چیف کمشنر خالد پرویز اور ڈپٹی کمشنر چودھری محمد علی کو عدالت کے برخاست ہونے تک قید کی سزا سنائی گئی تھی. سابق IG پولیس چودھری افتخار اور SSP ظفر اقبال کو 15 دن قید, جبکہ DSP جمیل ہاشمی, انسپکٹر رخسار مہدی اور ASI محمد سراج کو 1 ماہ قید کی سزا سنائی گئی. مذکورہ کیس کی 16 مئی کو ہونے والی سماعت کے دوران ملزم سابق IG اسلام آباد افتخار محمد کے وکیل خالد رانجھا نے اپنے موکل کی طرف سے غیر مشروط معافی مانگی تھی, جس پر جسٹس شیخ عظمت سعید نے ریمارکس دیے تھے کہ کیا عدالت غیر مشروط معافی کو تسلیم کرنے کی پابند ہے. دوسری جانب جسٹس آصف کھوسہ نے ریمارکس دیے تھے کہ معافی قبول کرنا عدالت کی ثوابدید ہے, جس پر فاضل وکیل نے دلائل دیے کہ عدالت اس بات کا جائزہ لے کہ آیا معافی نیک نیتی سے مانگی گئی ہے یا نہیں. اس موقع پر جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ یہ تعین کیسے ہوگا کہ معافی نیک نیتی سے مانگی گئی ہے. وکیل خالد رانجھا نے جواب دیا کہ میرے موکل نے پہلی پیشی پر ہی غیر مشروط معافی لی تھی, جس پر جسٹس آصف سعید کھوسہ نے ریمارکس دیے کہ معافی فرد جرد عائد ہونے کے بعد مانگی گئی تھی. Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.